बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास। बेटे आजकल हम सिलेबस की दोहराई कर रहे हैं। दोहराई में आज हम सबक इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये एक मज़ाहिया सबक है और इसमें ये बताया गया है कि हम मज़ाहिया और तंज़ो मज़ाक के ज़रिए भी माशरे की इस्लाह का काम कर सकते हैं, उसकी बुराइयों को उजागर कर सकते हैं, सामने ला सकते हैं। ठीक है बेटे, अब हम पढ़ते हैं। एक बुज़ुर्ग अपने नौकर को फहमाइश कर रहे थे कि तुम बिल्कुल घामड़ हो। देखो, मीर साहब का नौकर है, इतना दूर अंदेश है कि मीर साहब ने बाज़ार से बिजली का बल्ब मंगवाया और उसके साथ ही एक बोतल मिट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियां भी ले आया कि बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो लालटेन से काम चल सकता है। उसकी चिमनी टूट जाए या बत्ती ख़त्म हो जाए तो मोमबत्ती रोशन की जा सकती है। तुमको टैक्सी लेने भेजा था, तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाते आ गए। कहा कि जी टैक्सी तो मिलती नहीं, मोटर रिक्शा कहते हैं तो ले आऊं। मीर साहब का नौकर होता तो मोटर रिक्शा लेके आया होता ताकि दोबारा जाने की ज़रूरत ना पड़ती। बेटे इसके अंदर बता रहे हैं कि एक बुज़ुर्ग अपने नौकर को समझा रहे थे कि तुम बिल्कुल अहमक हो, बेवकूफ़ हो, और मीर साहब का नौकर इतना अक्लमंद समझदार है। मीर साहब ने उसको बाज़ार भेजा बिजली का बल्ब मंगवाने के लिए, तो साथ ही एक बोतल मिट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियां भी ले आया। अच्छा जी, उसने एक बल्ब, अगर वो इसलिए कि बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो लालटेन से काम चले, लालटेन की चिमनी टूट जाए तो वो मोमबत्ती इससे घर को रोशन करे। और तुम इतने बेवकूफ़ हो कि टैक्सी लेने भेजा था, आधे घंटे के बाद आए हो और अब पूछ रहे हो कि मोटर रिक्शा ले आऊँ। अगर वो होता तो साथ लेकर आता। इसके बाद नौकर बहुत शर्मिंदा हुआ और आका की बात पल्ले बांध ली, यानी कि पल्ले बांध ली, याद कर ली। चंद दिन बाद इत्तेफाक से आका पर बुखार का हमला हुआ तो उन्होंने उसे हकीम साहब को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर में हकीम साहब तशरीफ़ लाए तो उनके पीछे पीछे 3 आदमी और थे जो सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। एक की बगल में कपड़े का थान था, दूसरे के हाथ में लोटा और तीसरे के कंधे पर फावड़ा। आका ने नौकर से कहा, ये कौन लोग हैं? मियाँ, नौकर ने तारुफ करवाया कि जनाब, वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक हैं, लेकिन अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो मैं दर्जी को ले आया हूँ और वो कफन का कपड़ा साथ लाया है। ये दूसरे साहब गुसाल हैं और तीसरे गोरकन, एक साथ इसलिए आया कि बार बार भागना ना पड़े। अब नौकर ने जो थे, वो मालिक ने जब समझाया था तो उसने इसकी बात याद रखी और कुछ दिनों के बाद उसका मालिक बीमार हुआ। उसने कहा कि हकीम साहब को ले आओ। वो हकीम साहब के साथ साथ 3 और लोगों को भी ले आया। उनमें से एक, उसके मालिक ने पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा वैसे तो हकीम साहब बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन अगर अल्लाह के कामों में कोई दखल नहीं दे सकता, अगर खुदा न खास्ता आप मर गए तो मैं दर्जी को लेकर आया हूँ। वो कफन का कपड़ा भी साथ लाया है और एक गुस्साल है जो आपको मरने के बाद गुस्ल भी दे देगा और तीसरा आपकी कब्र भी खोद देगा। इसलिए मैं सबको एक साथ ले आया हूँ ताकि बार बार भागना ना पड़े। ये उसने दूर अंदेशी दिखाई थी। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग हमारे हल्के अहबाब में भी हैं। हल्के अहबाब, दोस्तों की महफिल। गली से रेडी वाला हाँक लगाता गुजर रहा था। हाँक लगाना, आवाज़ लगाना। के अंगूर हैं चमन के, पपीते हैं पेड़ के पके हुए। उन्होंने लड़का भेजकर उसे बुलाया और कहा, मियाँ जी माफ़ कीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है। फल वाला चला गया तो हमने अर्ज़ किया कि इस जहमत की क्या ज़रूरत थी, जहमत तकलीफ़ की। वो तो, और पेड़ दरख्त को कहते हैं, वो तो जा ही रहा था, उससे इतनी दूर से इतनी उम्मीद लेकर फल बेचने। अच्छा, जा ही रहा था, उससे रोकना क्या ज़रूर था। बोले, एहतियात का तकाजा था कि इस पर बात वाज़ेह कर दी जाए और माजरत भी की जाए, क्योंकि बेचारा इतनी दूर से इतनी उम्मीद लेकर फल बेचने आता है। दूसरे ये कि उससे ये गुमान ना गुजरे कि इस घर में शायद बहरे रहते हैं जो इसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। यही हमारे दोस्त एक रोज़ नहीं सुन पाते। अब ये दूसरा वाक़या है कि वो कह रहे हैं कि हमारे इसी तरह के एक और साहब हैं, उनके घर के बाहर एक फल वाला हाँक लगा रहा था, यानी कि आवाज़ लगाता हुआ जा रहा था फल बेचने के लिए। तो उन्होंने लड़का भेज कर उसको बुलाया और कहा कि हमें फल नहीं चाहिए।
تو اس نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی، پھل والا تو جا ہی رہا تھا، ضرور آپ نے یہ پیغام دینا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سوچے کہ اس گھر میں بہرے رہتے ہیں جو سن ہی نہیں سکتے، تو اس لیے ہم نے یہ پیغام دیا کہ ہمیں پھل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک اور ہے واقعہ، یہی ہمارے دوست انہی کا ایک واقعہ ہے۔ ایک روز کار میں ہمارے ساتھ گولی مار سے گزر رہے تھے، گولی مار جگہ کا نام ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے تشریف لائیے، ربڑی، کلفی اور لسی تیار ہے۔ انہوں نے فوراً کار ٹھہرائی اور دکاندار سے کہا کہ اور لسی کا بھلا ہے، اور کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس فرصت نہیں، ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں، دوسرے کلفی اور ربڑی ہم نہیں کھاتے، اور لسی کا بھلا یہ کون سا موسم ہے۔ بہرحال تمہاری پیشکش کا شکریہ۔ وہ تو بیٹھا سنا کیا اور نہ جانے کیا سمجھا کیا۔ کار میں واپس بیٹھتے ہی ہمارے دوست نے وضاحت کی کہ یہاں کے لوگ ان آداب کو کیا جانیں، یہاں تو دعوت نامہ ہوتا ہے بلانے کے لیے جو پیغام دیا جاتا ہے، اور اس کے نیچے RSVP لکھا ہوتا ہے کہ جواب سے مطلع فرمائیے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جن کو شریک نہیں ہونا ہوتا وہ بھی چپ بیٹھ رہتے ہیں، میزبان کو مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھتے، یعنی کہ اطلاع دینا کہ بندہ حاضر ہونے سے معذور ہے، یعنی کہ قاصر ہے، اس بیچارے کا کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ دوسری چیز ہے ایک اور واقعہ انہی صاحب کا کہ ایک دفعہ وہ ایک جگہ وہ اپنی کار میں گولی مارٹ سے گزر رہے تھے کہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا ربڑی، کلفی اور لسی تیار ہے۔ تو انہوں نے گاڑی رکوائی اور اس کے دکاندار کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے پاس ویسے تو فرصت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ کلفی اور ربڑی ہم نہیں کھاتے اور لسی کا بھی یہ موسم نہیں ہے۔ تو اس پر وہ دکاندار بھی حیران پریشان ہی ہوا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح اس نے اس کی آفر کا، پیشکش کا بھی شکریہ ادا کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور ہے کہ ہمارے دوست نے وضاحت کی کہ یہاں کے لوگ ان آداب کو کیا جانیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو یہ ادب آداب کا نہیں پتہ، یہاں تو دعوت نامہ جب کسی کو دیتے ہیں کسی بھی فنکشن کا تو اس پہ RSVP لکھا بھی ہوتا ہے کہ جواب سے مطلع فرمائے، لیکن کوئی بھی شخص ان کو نہیں بتاتا کہ ہم نے آنا ہے کہ نہیں آنا، اور وہ نہیں آتے اور پھر ان کا کھانا بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہم خود انہی آداب سے بے بہرہ ہیں، یعنی کہ ہمیں خود بھی ان آداب کا نہیں پتہ، بے بہرہ لوگوں میں سے ہیں لوگ، ہم بھی اس طرح کے ہی اسی ٹائپ کے لوگ ہیں۔ لوگ اخباروں میں طرح طرح کے اشتہارات چھپواتے ہیں کہ ہم پڑھ کر ان کی طرف متوجہ ہوں، لیکن ہم انہیں پڑھ کر ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے ٹھیکے کا بندوبست کرتا ہے اور ٹینڈر نوٹس شائع کرتا ہے، کسی کو ہمارے ساتھ پلاٹ یا مکان بیچنا ہوتا ہے، کوئی ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ اس نے اپنے نالائق فرزند کو جائیداد سے عاق کر دیا۔ نالائق فرزند کا مطلب ہوتا ہے بیٹے کو عاق کر دیا، لا تعلق کر دیا۔ کہیں کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی فرزندی قبول کر لیں، یعنی کہ ان کے بیٹے بن جائیں، اور ذات پات، تعلیم اور تنخواہ کی شرطیں منو ان وہی رکھی جاتی ہیں، یعنی کہ ہو بہو وہی رکھی جاتی ہیں جو ہم میں ہیں۔ کوئی ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کا لالچ دیتا ہے، کوئی شارٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے کالج مشتاق ہیں، یعنی کہ شوق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ہاں داخلے لیں، اور بعضے اپنی کاریں اور ریفریجریٹر معقول قیمت پر ہماری نظر کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، یعنی کہ ہمیں دینے کی فکر میں رہتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سب ضرورت مندوں سے آدمی کیسے عہدہ برا ہو، یعنی کہ ان سب ضرورت مندوں کو کس طرح سے انسان پورا پڑے ان لوگوں کو، اور کس طرح سے ہم لوگ اپنا فرض ادا کریں۔ بہت سوچنے کے بعد یہ ترکیب ہماری سمجھ میں آئی ہے کہ جہاں ہم ضرورت ہے کا اشتہار چھپوا دیں۔ ہماری دانست میں ان اشتہارات کی صورت کچھ اس قسم کی ہونی چاہیے۔ تو اس کے اندر بھی یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے کوئی آداب کا نہیں پتہ کہ ہم اگلے کو اطلاع دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، اور اکثر وہ کہہ رہے ہیں کہ اخبارات میں بھی اتنے نوٹس ایسے چھپ رہے ہوتے ہیں، ایسے اشتہار چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اخبار ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہوتی ہیں کہ رشتوں کی بات ہوتی ہے، کہیں بزنس کی بات ہوتی ہے، کہیں ٹھیکے داری کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی شارٹ ہینڈ سکھا رہا ہے، کوئی کالج والے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ داخلہ لے لیں، داخلے کھلے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہم اس طرح سے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ان چیزوں سے۔
تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اس طرح کے اشتہارات اپنی عقل کے متدانست عقل کو کہتے ہیں کہ کچھ اس قسم کے ہونے چاہیے کہ ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں۔